السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ ہر روز زیادہ سے زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سے معاملات ہیں، اقتصادی معاملات کی بات ہوتی ہے اور سیکیورٹی کے معاملات کی، لیکن یقینی طور پہ سیاق و سباق جو ہے وہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ اس کو ڈٹرمن کرتی ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرف نظر نہیں آ رہا کہ یہ سرا کہاں سے ملے، کہاں آگے کا راستہ نہیں سجائی دیتا۔ تو اور سوالات کیسے ہیں، اب آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ اور عمران خان صاحب نے دونوں نے دو تین انٹرویو دیے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں، اور اس سے جو پھر سوال اٹھتے ہیں، کون سے سوال اٹھتے ہیں، مثلاً ڈیمانڈ نواز صاحبہ کی، اگر وہ کہتی ہیں کہ جی انتخاب سے پہلے احتساب ہونا چاہیے، ایک طرف 90 دن کی بات ہے اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ سابق چیف جسٹس صاحب کا جو ادارہ اور حکومت ہے وہ احتساب کرے، ثاقب نثار صاحب کا، جنرل فیض اور ان کے لوگوں کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے، ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا بھی ازالہ ہو۔ پھر یہ جو آخری پوائنٹ ہے لیکن سب سے اہم ہے، علی بلال کی حراست میں جو مبینہ طور پہ جو ہلاکت ہوئی ہے، مبینہ تو نہیں، ہلاکت تو ہوئی ہے اور حراست میں ہوئی ہے، اور آج صبح سے آپ دیکھیے سوشل میڈیا میں کیا آ رہا ہے کہ جی ان کو بھی ٹارچر کیا گیا، اور کس نے ٹارچر کیا، یہ بڑے سوالات ہیں، اور یہ نتھی ہیں لارجر جو کویسچن ہے پاور پالیٹکس کا اور پالیٹکس کا ملک میں۔ تو ناظرین اس طرح کے سوالات، تو پھر ہم نے سوچا ایسا پینل جو ہے ان کو مدعو کریں جو کہ دو ٹوک بات کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں معاملات کو اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، بوتھ ان ٹرمز آف ایکٹیو رپورٹنگ اور ایکسپیرینس۔ سب سے پہلے نصرت جاوید صاحب، آپ کا بہت خوش آمدید پروگرام میں۔ ناظرین، نصرت جاوید صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن، اینالسٹ، جرنلسٹ، ایڈیٹر، نیوز اینکر اور کالم نویس، اور شاید کم لوگ ہیں جو ان کی جو گہرائی ہے اور سوچ کی اور سمجھ کی رکھتے ہوں، تو وی آر ویری پریویلیج ٹو ہیو ان دا اسٹوڈیو۔ ساتھ متی اللہ جان ہیں جنہوں نے اپنی ایک بڑی تگڑی ریپوٹیشن بنائی ہے کہ وہ ہی گوز آفٹر فیکٹس، گوز آفٹر نیوز، اور ان کے جو پروگرامز ہیں، ان کے جو انٹرویوز ہیں بڑے کوٹ ہوتے ہیں۔ ہم اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں صحافی نیون ٹیلی ویژن پر، اور کالم نویس بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں۔ بہت شکریہ متی اللہ، میرا خیال ہے آپ پہلی دفعہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے پرانے دوست اور جرنلسٹ ود ڈیکیڈز آف ایکسپیرینس، ابصار عالم صاحب، فارمر چیئرمین پیمرا، لیکن اس سے پہلے سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ۔ بہت شکریہ ابصار آپ کا پروگرام میں آنے کا۔ اچھا، تو نصرت صاحب آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، کچھ بتائیں، کچھ لوگوں کو سمجھائیں کہ اب مثلاً یہ لے لیں، یہ جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی انتخاب سے پہلے انصاف، یہ کیا ایک سیاسی بس نعرہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس کے پیچھے ان کا ایک کچھ کام بھی ہو رہا ہے، کچھ سیاسی طور پہ حرکت بھی ہے، کچھ حکومت بھی کرے گی؟ کیا خیال ہے؟ نسیم صاحبہ، آپ سے ایک تو دو گلے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ابصار آپ کے سب سے پرانے دوست تھا نا، کہ یہ میرا دعویٰ، آپ تو استاد ہیں، آپ کو تو دوست نہیں کہا جا سکتا، آپ استاد ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو ٹوک بات کرنے کی اب عادت نہیں رہی، کیونکہ ہم بڑے اچھے بچے ہو چکے ہیں سارے کے سارے۔ جس بات سے آپ آغاز کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کا سوال ہے کہ مریم بی بی نے یہ مطالبہ کیا ہے جی کہ پہلے احتساب اور بعد ازاں انتخاب۔ اس کے بارے میں کہنے کو تو بہت جی چاہتا ہے، لیکن شعلہ تھا بجھ چکا ہوں، ہوائیں مجھے نہ دو۔ نہیں بوجھ تو نہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ جب پہلے احتساب اور پھر انتخاب کا یہ لائن آتی ہے تو میرے بڈھے فرسودہ ذہن میں فوری طور پر لپک کے خان عبد الولی خان صاحب کا چہرہ آتا ہے کہ جب مارشل لاء لگ گیا، حیدرآباد ٹریبیونل ختم کر دیا، تو ان کی ملاقات ہوئی ضیاء الحق صاحب سے، جو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹرز تھے 77۔ تو اس ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ولی خان مرحوم نے کہا کہ پہلے احتساب اور بعد میں انتخاب۔ تو پھر انتخاب جو ہے ہمیں 77 کی اس ملاقات کے بعد 1985 میں نصیب ہوا،
اور وہ بھی غیر جماعتی جی بنیادوں پہ۔ 88 میں سے۔ اب یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم بی بی کسی جنرل ضیاء کے بغیر جب یہ ایسا مطالبہ کریں گی تو کون اس پہ عمل درآمد کرے گا؟ بس میں یہی، اس کے علاوہ جی یا تو پہلے کسی جنرل ضیاء کو لائیں تو پھر یہ مطالبہ کریں، اگر اس کی تیاری ہے، اس کے لیے یعنی فرش راہ بچھایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، انتظار کر لیتے ہیں۔ جی متی، میرے خیال میں جب مریم یہ کہتی ہیں پہلے احتساب اور پھر انتخاب، تو وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ پہلے احتساب ہو، اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ بعد میں بھی انتخاب ہو۔ وہ یہ بات اس لیے کر رہی ہیں کہ وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ یا تو عمران خان کو بھی نااہل کر دیا جائے، جس طرح نواز شریف کو نااہل کیا گیا ہے اور ریس سے باہر نکالا گیا ہے، یا پھر نواز شریف کو بھی اہل کر دیا جائے اور ان کی سزائیں سپریم کورٹ جو ہے وہ ختم کر دے۔ تو انہوں نے ایک آسان اور بڑا زبردست ہدف ڈھونڈا ہے۔ یہ وہ کھرا ہے جو مریم کو مختلف جگہوں پر لے کے جائے گا، ان جگہوں پر کہ جہاں سے نواز شریف کو ریلیف ملنی ہے یا نہیں ملنی۔ تو جب وہ بات کرتی ہیں احتساب کی تو ٹارگٹ وہ جنرل فیض کو کر رہی ہیں، مگر وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ جنرل فیض کا جب کھرا پکڑ کے آگے بات جائے گی تو وہ عدلیہ کے ان عناصر کی طرف بھی جائے گی کہ جو نواز شریف کو جنرل فیض کے کہنے پہ مبینہ طور پہ نااہل جنہوں نے کیا، اور ان عناصر کی طرف بھی جائے گی کہ جنہوں نے عمران خان کو 2018 کے الیکشنز میں انجینئرنگ کر کے جوڑ توڑ کر کے وزیر اعظم بنوایا۔ تو بظاہر یہ ایک سیاسی بیان ہے، ایک سیاسی حکمت عملی ہے کہ جس میں ایک کھرا پکڑ کے ان تمام لوگوں پر اور اداروں پہ اتنا دباؤ بڑھایا جائے کہ وہ یا تو عمران خان کو بھی نااہل کریں یا پھر نواز شریف کی بھی نااہلی ختم کریں۔ تو یہ ایک بڑا کیلکولیٹڈ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ اب سر آپ بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ڈال دیں جو جنرل فیض کی وہ بات کرتی ہیں کورٹ مارشل کا، تو یہ جو دونوں اس وقت جنرل فیض حمید اور فارمر چیف جسٹس پر بات کر رہی ہیں، یہ کیا بس ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے جس کے نتیجے میں متی نے بڑی کلیئرلی ایکسپلین کیا کہ وہ چاہتی ہیں پریشر ڈلے؟ دیکھیں، ایک تو مریم نواز بڑی لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، اور وہ اگر مطالبہ کر رہی ہیں جنرل فیض کے کورٹ مارشل کا تو میرا خیال ہے مطالبہ غلط نہیں ہے، مان لینا چاہیے۔ دوسری طرف عمران خان بھی ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں جنرل قمر باجوہ کے کورٹ مارشل کا، تو میرا تو خیال ہے کہ ان کا مطالبہ بھی مان لینا چاہیے۔ ایک تو یہ معصوم سی خواہش ہے میری۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا ایک ظاہر ہے، آپ نے کہا میں آپ کا سب سے پرانا دوست ہوں، پرانا دوست سے میرا خیال یہی ہے کہ بہت سالوں سے ہم دوست ہیں، میں اتنا پرانا شاید نہیں ہوں، نہیں مطلب تھا نہیں میں بہت پرانی ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ نہیں پرانے۔ نہیں، کم از کم باجوہ صاحب سے زیادہ پرانے نہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہاں، تو ہم میڈیا میں خاص طور پہ ہم لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کیا ہوا، کس نے کیا کیا، کیسے ہوا، پھر کیا ہوا۔ ہمیں کچھ سولوشنز پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اب دیکھیں نا، جو ایک بات ہم سولوشن پہ تب بات ہوگی جب ہم یہ تسلیم کریں کہ کہیں غلطیاں ہوئی ہیں، کس کس سے ہوئی ہیں، کہاں کہاں ہوئی ہیں۔ اب ایک سب سے بنیادی بڑی غلطی رجیم چینج کی پچھلے کچھ سالوں میں جو ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ میں صرف فوج نہیں ہے، عدلیہ بھی ہے اس میں، میڈیا بھی اس میں ہے، اور ہم نے جو کچھ کیا ہے میڈیا نے، اور عدلیہ نے جو کچھ کیا ہے، اور فوج نے جو کچھ کیا، فوج کے کچھ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، اس کے اثرات ہیں یہ۔ جب آپ پہلی اینٹ بنیاد میں ٹیڑھی رکھ دیں گی تو اوپر تک پھر وہ اینٹ دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی جاتی جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرنا تو جیسے متی نے کہا ہے، پھر جو نواز شریف کے خلاف جو بھی مہم چلائی گئی، اور اب تو ظاہر ہو گیا، اب تو لوگ خود، اب فیض حمید نے خود بھی اعترافی بیان دے دیا نا کہ میں میجر جنرل اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس سے بڑا اعترافی بیان کیا ہو؟ تو پھر اس کو کریکٹ کیوں نہیں کرتے، اور سب بیٹھ کے اس بات پہ کیوں نہیں طے کرتے کہ جن چیزوں پہ اعتراض ہے
آئین کے مطابق ہم کیوں نہیں چلتے؟ سوشل کانٹریکٹ لے آئیں، سوشل کانٹریکٹ نیا لے آئیں. آئین ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے، اس میں سب چیزیں بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ لکھی گئی ہیں. ہمیں صرف اس پہ عمل کرنا ہے. عمل کرنے کے لیے پہلے ہمیں ارادہ اور نیت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں وہ کر دیں، اس کو گرفتار کر لیں، اس کے کیسز ختم کر دیں. جو بے انصافیاں کی ہیں عدالت نے وہ انڈو کر دے. اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی ہے، پھانسی ان کو جو دی گئی ہے. کہیں مانے نہ اس میں، اور کہیں غلط کی آئندہ نہیں کریں گے. جن جرنیلوں نے سازشیں کی ہیں، سیاست میں مداخلت کی ہے، وہ بھی معافی کم از کم معافی تو وہ مانگ لینا. اس ملک میں آپ نہیں سزا دے سکتے کسی کو، کیسز نہیں چلا سکتے کسی کو طاقتور لوگوں کے خلاف اس بے انصاف معاشرے میں. کم از کم ان لوگوں کو یہ احساس تو ہو کہ وہ معافی مانگے قوم سے کھڑے ہو کے، اور ان کا ادارہ یہ وعدہ کرے قوم سے کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے اور اپنے صرف کام سے کام رکھیں گے جو آئین میں دیا گیا. پھر شاید ہم آگے بڑھ سکیں. لیکن یہ اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ کھینچا تانی جاری رہے گی. تو میرا خیال ہے سولوشن یہی ہے کہ خلوص نیت دکھائیں، بڑے آدمی بنیں، اپنی غلطیاں کھلے دل سے تسلیم کریں اور وعدہ کریں. اور یہ ذاتی نہیں ہے کسی کا، یہ اداروں کا ہے مسئلہ ہے، اور پھر یہ وطن کا مسئلہ ہے. اگر اس ملک کو رکھنا ہے اپنے قائم، اس ملک کو بہتر لے کے جانا ہے، پوری دنیا میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم پورے ریجن میں پیچھے رہ گئے ہیں صرف اسی وجہ سے. اسی سیاسی جو ہمارے ہاں انسٹیبلٹی ہے نا، اسی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. نہ کوئی اکانومی ترقی کرتی ہے، نہ کوئی یہاں پہ انڈسٹری آ رہی ہے. سب لوگوں نے پراپرٹی میں پیسہ لگایا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہیں پہ، نہ انویسٹمنٹ کے لیے نہ روزگار کے لیے. ایسے ملک ترقی نہیں کرتے. اور یہ 22-23 کروڑ کا ملک ہے. یہ کوئی چھوٹا سا کوئی جزیرہ نہیں ہے سنگاپور جتنا کہ جس کو آپ راتوں رات ٹھیک کر لیں گے. تو خدارا اس کو سمجھیں جن کو سمجھنا ہے. میرے یا آپ کے بس میں اتنا کچھ نہیں ہے جتنا دوسروں کے بس میں ہے. لیکن بہرحال میڈیا استعمال ہوتا ہے، اور میڈیا کو استعمال کرنا بھی سب کو چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک. اچھا نصرت، یہ بتائیں کہ یہ تمام جو باتیں اس وقت ہوئی ہیں، سوال تو یہ ہے نا کہ جی چلیں اگلا سٹیپ کیا ہے اور کون لے گا اگلا سٹیپ. بات یہ ہے کہ جب ہر حکومت، ہر پارٹی نے اور ہر پارٹی کو فوج نے استعمال کیا ہے اور فوج سے فائدہ لیا ہے، اور جب ہو رہا ہوتا ہے یہ اس وقت تو سب ایوری بڈی از ہنکی ڈوری. اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی اب ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی. ایک آپ کے پاس پارلیمنٹری اوور سائٹ کی آپشن ہے، اس کو کوئی بھی حکومت اپنے وقت میں نہیں انیشیٹ کرتی. یعنی جو باتیں سب یہ ابھی ہم کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، تو اس کو پریکٹیکل شیپ کون دے گا؟ یقینی طور پہ آرمی تو نہیں کہے گی کہ جی ٹھیک ہے یہ ہم نے غلطیاں کی تو ہم مانتے ہیں. اس حد تک آپ دیکھیے گا جو چینج آیا ہے. بس یہ ہے کہ اب یہ بات آ گئی سامنے کہ جی جنرل فیض حمید کے کرپشن کے چارجز ہو رہے ہیں، اس حد تک دے ول ایکسیپٹ، اور وہ ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. بٹ یہ ہے کہ جی سیاست میں آئے ہیں، کتنا آئے ہیں، کیا کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس پر ایکشن کون لے سکتا ہے؟ دیکھیے بی بی، میں، آپ، متی، افسار، ہم جو بات کر سکتے ہیں اتنی ہی کر سکتے ہیں جتنی پیمرا اجازت دے گا. ٹھیک ہے جی؟ اس کے نہیں بات کھل کے کریں نا، سیدھی سادھی بات کریں. جی ابھی تو جو تو ورنہ یہ کہ مقصد کیا بات کہہ نہیں آتی، بات کرنے کو بہت کی جا سکتی ہے. جی لیکن پیمرا کی حدود میں رہتے ہوئے ہمیں پتہ ہے. جی میں وہی اسی لیے تو اب پہلے حدود میں رہنا ہوگا نا. ٹھیک ہے نا؟ تو حدود میں رہتے ہوئے اب کل ہی ایک حکم آیا ہے، اب اس کے بعد میں کیا کروں؟ اب یہ ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے، اگر آپ کہیں نا، دیکھیں نا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم چاروں جو ہیں، ہم چاروں صرف اور صرف اپنے خیالات کا اظہار بے شک بچ بچا کے نیوے ہو کے کر سکتے ہیں. ٹھیک. سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ میں انتہائی دیانتداری سے تمام تر نظریاتی ریزرویشنز کے باوجود میں مریم نواز شریف کو اپریسیٹ کرتا ہوں کہ ماں باپ کی لاڈلی بیٹی گڑیا جس طرح بہادری سے وہ باہر آئیں، جیل میں گئیں، انہوں نے ایک تکلیفیں، اذیتیں برداشت کی اور مرتی ماں کو چھوڑ کر آ کر گرفتاری کی. اس کو ایکنالج نہ کرنا ظلم ہے، زیادتی. اب اس خاتون سے شکوہ بھی بنتا ہے، شکوہ بھی اسی سے بنتا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ ساری قربانی اس لیے دی تھی کہ آپ نے ایک فقرہ کہا تھا ووٹ کو عزت دو. اس کے بعد یہ 3 سال کے لیے ایکسٹینشن میں نے دی تھی. اب وہی جماعت
جس نے ایکسٹینشن دی اس کو آپ آرگنائز کر کے دوبارہ الیکشن میں اتارنا چاہ رہی ہیں. اور جب آپ دیکھ رہی ہیں کہ حالات خراب ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں پہلے احتساب کرو. نمبر 1. دوسری بات, اگر زبان پارک کے ناقابل تسخیر قلعے میں بیٹھے عوام کے مقبول ترین رہنما گیلپ 61% جی 61 جی 61% جو لان میں بھی نہیں بیٹھتے ہیں, ماشاءاللہ ایڈا ماں نے تگڑا لیڈر پیدا کیتا ہے, اپنے گھر کے لان میں نہیں بیٹھتے. خیر کہ بھئی دھوپ ہی لگوا لو کبھی کبھار, آج کل ویسے بھی مارچ ہے بندہ تھوڑا, اینی وے وہ ایک الگ بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل کرو, یہ فرما رہی ہیں فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل کرو. اب حقائق بولنے ہیں تو بولیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے نسیم زہرا کہ آپ جب کسی عدالت میں جاتے ہیں نا, وہ آپ کو کہتی ہے کہ بری. آپ دوبارہ آپ کو پولیس جو لے کر آئی ہوتی ہے نا, وہ حوالات یا جیل لے کر جاتی ہے. پھر عدالت سے روبکار, کیونکہ اسی بہت مارا کھاتی ہیں جی, کہ وہ روبکار ہوتی, پھر آپ کی رہائی ہوتی. ابھی حال ہی میں ایک امجد شعیب صاحب پکڑے گئے تھے, تاریخ بنی ہے, روبکار نہیں ایشو ہوئی, وہیں پہ رہائی. بٹ نان سینس, یہ کس کیس میں لے آئے ہیں, دس از دا فرسٹ ٹائم. دوسرا, مجھے عدالتی نظیر کب سے لاہور ہائی کورٹ ہے, فرض کریں آپ کے جعلی دستخطوں سے ایک آپ ہی کی درخواست دی جائے, آپ فریاد کریں اور آپ کا وکیل, اور وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا وکیل نہیں, ایکنالج کر رہے ہیں, بیرسٹر رحیم صاحب کا بیٹا خواجہ طارق رحیم کہے کہ جی غلطی ہو گئی, غلطی کہ ہم نے کی ہے, تو کہ اچھا کوئی بات نہیں, ہاں اب ٹھیک کر دیں, 2 نمبری کا ہے تو ٹھیک ہے نا. وہاں پر اگر میں یہ سوچوں کہ میں نے ٹی وی کیمرے پہ کہہ دیا کہ ہاں ان دونوں کا احتساب ہو جائے تو ہوگا, تو بی بی نہیں ہوگا. یحییٰ خان کو فوجی اعزاز سے دفنایا گیا تھا. ابھی حال ہی میں جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوا ہے. ہاں اگر ہم انہی خیالات کا اظہار کرتے رہے تو انشاءاللہ اسکرینوں سے غائب ہو جائیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, ہم بریک کے بعد واپس ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. لگتا یہ ہے کہ باتیں جو ہو رہی ہیں, جو سوال اٹھ رہے ہیں, آخر میں جا کے پارلیمان میں قواعد و ضوابط نئے بنانے پڑیں گے اگر کسی پولیٹیکل پارٹی اور کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کی سیریسنس رہی ان معاملات میں. ابھی تو لگتا یہ کہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ باتوں کی حد تک ہے, کیونکہ کچھ اور ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. سب سے بڑا سوال تو الیکشن کا یہ البتہ ضرور ہے کہ کھل کے اب سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. جنرل باجوہ صاحب نے خود بہت کچھ فرما دیا اور جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بہت کچھ خود فرما دیا. تو کہا میں غلطی میں نے کی ہے, کیوں ایسے ہی کہا نا انہوں نے کہ میں انسان ہوں, غلطی ہو جاتی ہے, کمزور ہوں, کچھ ایسے کہا. انہوں نے بھی مان لیا, جنرل باجوہ نے الگ مانا انہوں نے. تو میرا خیال ہے کہ اب تو یہی ہے کہ ہاؤ دا نیکسٹ گورنمنٹ ڈیلز ود اٹ. کیوں متی, اس سے پہلے تو آپ کچھ نہیں ہوتا دکھائی دے رہے. دیکھیں جہاں تک ثاقب نثار صاحب کا تعلق ہے, جب ثاقب نثار جیسا بندہ یہ کہے کہ میں انسان ہوں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو وہ غلطیاں نہیں ہوتی, بلنڈرز, وہ بلنڈرز بھی نہیں ہوتے نسیم, وہ سازش ہوتی ہے. بے شک, ہاں صحیح, وہ کنائیونس ہوتی ہے, اگریڈ, وہ مجرمانہ غفلت اور اعانت کاری ہوتی ہے. وہ تو پھر آل اراؤنڈ ہوئی ہے نا. اور اگر ایسا بندہ یہ کہے کہ میں انسان ہوں تو میرے خیال میں وہ انسان بھی نہیں ہوتا. تو یہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں بدقسمتی کی بات ہے کہ جس طرح نسیم حسن شاہ نے, جو کہ اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی, بعد میں یہ اعتراف کیا کہ دباؤ میں اور نوکری کی خاطر ایک وزیر اعظم کو وہ پھانسی دینے پر مجبور تھے, تو کیا وہ غلطی کہیں گے اس کو؟ نہیں. اسی طرح جو کچھ ثاقب نثار نے کیا 2016, آئی تھنک اٹ واز کرمنل. اور یہ جرم جو ہے جنرل مشرف کے جرم سے بھی زیادہ سنگین اس لیے ہے کہ آپ نے بطور ایک چیف جسٹس جس طریقے سے آئین سے سنگین غداری کے لیے اپنی سروسز پیش بالکل لائسنس دیا, اور ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اس سازش کا حصہ بنے,
جس کی جھلکیاں اب ہمیں سینئر صحافیوں کے کالموں میں ملتی ہیں یا ثاقب نثار جیسے ججوں کی ٹیلی فون کالوں میں اور انٹرویوز میں ملتی ہیں. تو یہ صرف غلطی نہیں ہے نہیں، اگریڈ. تو میرے خیال میں اس وقت جو ساری سچویشن ہے اس میں ابصار عالم نے بہت اچھی بات کی کہ the least we can do is اور ادارے جو کم سے کم کر سکتے ہیں اور کفارہ اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو پکڑ کر کرسیوں پہ بٹھائیں، وہ لائیو پریس کانفرنس کریں، اپنے جرائم کا اعتراف کریں، لوگوں کے نام لیں، اور اس کے بعد پھر ثاقب نثار جیسے بندے ٹیلی فونوں پہ یا آف دا ریکارڈ غلطیاں تسلیم کرنے کی بجائے وہ بھی آئیں سامنے، اپنی غلطیاں تسلیم کریں، قوم سے معافی مانگیں. اس کے بعد جب قوم کو یہ معلوم ہوگا کہ پچھلے 6 سال میں کیا ہوتا رہا ہے تو میرے خیال میں یہی وہ احتساب ہے، کم از کم احتساب ہے جس کی توقع مریم نواز شریف جیسے لیڈر کر رہے ہیں. اینڈ رائٹفلی سو، کیونکہ 6 سال کی جو سازشیں ہوتی رہی ہیں اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ایسے ہاتھ جھاڑ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب آئین پہ عمل ہوگا، اس تاریخ سے ہوگا، اس تاریخ سے نہیں ہوگا. اب فرق یہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اپریل 2022 سے آئین کا نفاذ ہو، مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ 2016 سے آئین کا نفاذ ہو. اب فرق دونوں آئین کا نفاذ چاہ رہے ہیں، اور میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ کم از کم پچھلے 6 سال سے آئین کا نفاذ آپ کر دیں، کیونکہ اگر آپ 2008 تک جائیں گے تو پھر جنرل راحیل شریف اور جنرل کیانی، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل پاشا اور جو ان کے بعد جو بھی ڈی جی آئی ایس آئی اب جنرل فیض ہیں، ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا. تو عمران خان فیصلہ کر لیں کہ وہ صرف اپنی حکومت گرائے جانے کے اوپر احتساب مانگتے ہیں یا پھر مکمل احتساب مانگتے ہیں. فوکس پہ بے شک. اچھا اب صاحب ذرا آتے ہیں اس پہ جو مارچ 8 کو ہوا ہے لاہور میں، اور بات اس سے آگے بڑھ کے اب کس سمت آپ دیکھتے ہیں معاملات کو جاتے ہوئے؟ کیونکہ وہ الیکشن ریلی کو شروع کرنا تھا، اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا، اور اب تو حالات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے عمران خان صاحب کے گھر کے باہر جو صورتحال ہے وہ انہوں نے اپنا ایک مورچہ بنایا ہوا ہے، دوسری طرف سے حکومت کا معلوم نہیں کیا موڈ ہے، وہ تو نظر آ گیا جو ہوا. اور یہ جو بچہ ہے علی بلال، اس کی حراست میں جو ہلاکت ہوئی ہے، تو اب سر یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے. جی بالکل سنگین معاملہ. میں اس پہ بات کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات پچھلے جو میرے دونوں سینئر ساتھیوں نے کی ہے، میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس نسیم حسن شاہ اور جیسے ثاقب نثار جیسے لوگ جو ہیں، اور آصف سعید کھوسہ جو ہے وہ نسیم حسن شاہ کے داماد بھی تھے، تو یہ میرا خیال خاندان میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں اس طرح کے. جو چیف جسٹس ہے، ایک تو جج جو ہے اس کا کردار بہت بلند ہونا چاہیے، اس کو رائٹ اور رانگ کی تمیز سب سے زیادہ معاشرے میں اس کو ہونی چاہیے. میرے جیسے گناہ گار کو نہیں ہوتی، جج کو ہونی چاہیے. تو یہ جج یہ اگر کہے کہ میں ایک مجبور تھا، پریشر میں تھا، اور وہ چیف جسٹس بعد میں پاکستان کا بن جائے، اور پھر جسٹس ثاقب نثار نے جس طرح بے انصافی کی ہے آئین کا اور فنڈامنٹل رائٹس کا کسٹوڈین ہونے کے باوجود، یہ بہت بڑے جرائم ہیں. یہ کبھی جرائم میں نہیں کہوں گا. اور ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آپ 99 گناہ گار لوگوں کو چھوڑ دیں تاکہ ایک بے گناہ جو ہے وہ اس کو سزا نہ ہو. لیکن یہاں پہ تو چیف جسٹس صاحب خود اقرار کر رہے ہیں کہ جی میں نے دباؤ میں ایک شخص کو پھانسی لگا دیا. بھی کسی کی زندگی موت کسی کو آپ نے دے دینا، یہ خدائی کام ہے، اور آپ اتنی بڑی غلطی کر جائیں. غلطی تو نہیں ہے، یہ جانتے بوجھتے جرم ہے. اس عمر میں اس عہدے پہ یہ غلطی کیسے معاف کی جا سکتی ہے؟ اور اسی طرح ثاقب نثار نے جو کچھ کیا یہ کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ اب آپ کا جو سوال ہے نا، دیکھیں میں اپنے 2 بھائی کھو چکا ہوں یہ سیاسی ریلیوں میں جو 1977 میں بھٹو صاحب کے خلاف چلائی تھی قومی اتحاد نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عام لوگ سڑکوں گلیوں میں مارے جاتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو اس لیڈرشپ کا قصور ہے جو ان لوگوں کو سڑکوں اور گلیوں پہ لے کے آتی ہے، اور ایک تشدد آمیز سچویشن کریٹ کر دی جاتی ہے جس میں دونوں طرف سے تشدد ہوتا ہے. اور میں اس کے سخت مخالف ہوں. اور اسی لیے دیکھیں پیپلز پارٹی ہو یا ANP ہو یا مسلم لیگ نون ہو، خاص طور پہ نواز شریف،
یہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے اس طرح تشدد کے راستے پہ نہیں ڈالتے جس طرح کہ پی ٹی آئی نے کلچر انٹروڈیوس کروا دیا ہے، ڈنڈے اٹھا کے گھومنے کا، ٹی ایل پی کا، پہلے وہ طاہر القادری ہوتا تھا وہ، اور وہ کہاں سے ان کو یہ ٹریننگ ملی ہے، کہاں سے ان کے ڈانڈے ملتے ہیں تشدد کرنے کے سڑکوں گلیوں پہ پولیس کے خلاف؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لیڈرشپ کو، اپنے ورکرز کو تشدد پہ نہیں اکسانا چاہیے، ان کو ڈنڈے نہیں پکڑانے چاہیے، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے مارو مار جاؤ۔ شیخ رشید دیکھیں نا آپ، نہ اس کے کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے، وہ ہر جلسے میں آگ لگا رہا ہوتا ہے، ملک کو مارو مر جاؤ کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ سیاسی لیڈروں کا یہ کام ہوتا ہے، اور اس کو بھی معاف کر دیا، اس نے بھی مس ڈکلیریشن کیا ہوا تھا، وہ اس نے کہا مجھ سے غلطی سے بھول گیا تھا میں، اس کو بھی معاف کر دیا۔ ابھی یہ جو نصرت جاوید صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے، جس کیس کا، یہ جعلی سائن جو عمران خان کے ہوئے ہیں، اس پہ بھی غلطی سے ہو گئے، معاف کر دیا۔ نواز شریف کو یہ کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ اچھا آپ بھول گئے تھے تنخواہ لینا، اب آپ ڈکلیئر کر دیں؟ وہاں بھی کرتے نا، تو دو اصول تو نہ رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف سے سیاسی لیڈرشپ کی غلطی ہے کہ وہ لوگوں کو تشدد پہ اکساتے ہیں اپنے ورکروں کو، دوسری طرف ہم نے کسی سویلین ادارے کو نہ بننے دیا ہے، اور اگر کوئی بننے کی کوشش کی ہے تو اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس جو ہے اس وقت کوئی ادارہ نہیں رہی، پولیس کا نظام، میجسٹریسی کا نظام کرپٹ ختم ہو چکا ہے، اس پہ کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ان کو کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ کراؤڈ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کس طرح ان کو پیچھے دھکیلنا ہے، بغیر تشدد کیے کیسے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو یہ ہماری ایک قومی جو گراوٹ ہے اس کا حصہ ہے۔ پوری قوم کے تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اکانومی تباہ ہو چکی ہے، کوئی ادارہ کام نہیں کر پا رہا، تو ہم تو بالکل نیچے چلے گئے ہیں، ڈیفالٹ کے قریب ہے۔ کوئی دنیا میں نہ ہماری عزت کرتا ہے، نہ ہمیں کوئی قرض دیتا ہے، نہ ہمیں کوئی سیدھے راستے پہ اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، نہ کوئی دوست سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوچیں، جنہوں نے سوچنا ہے، جن کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، وہ سوچیں کہ کدھر جانا ہے، یہاں سے اس پٹ میں گرے ہوئے ہیں، کہاں اسے کیسے نکلنا باہر۔ ٹھیک ہے، بریک کریں جی، بالکل بریک لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں ناظرین۔ لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے، یہ جو بچہ علی بلال مارا گیا ہے حراست میں مبینہ طور پہ، اور پھر یہ کہا گیا ہاسپٹل اتھارٹیز کی طرف سے یہ رپورٹ کیا گیا مبینہ طور پہ کہ ان کو کسی نے لا کے گٹھری کی شیپ میں وہاں ان کو ڈال دیا۔ تو کیا ہوا ہے، اور کیا اس کو ہم ایک جو براڈر ایشو ہے کہ جی یہ اکساتے ہیں لیڈرز اور لے آتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیا یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہم اس طرح کی جو اموات ہیں اس کو اسی حوالے سے ایکسپلین کر کے کہیں کہ بس یہ ایسے ہوتا ہے؟ بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک تو یہ کہتے ہم چلیں کہ متعدد مرتبہ یہ کہا گیا، لیکن ہم پھر سے ریپیٹ کریں گے کہ یہ عجب بات ہے کہ لیڈر جو کوئی ہلاک ہو جائے، ابھی ان دس کیس ایک نوجوان ہو، اس کے والد، بوڑھے والد کو بلایا جائے اور آپ کے گھر وہ آئیں، پھر آپ افسوس کریں، یہ تو کوئی نئی ریت ہے اور بڑی عجب ریت ہے، بہت عجب ہے، بہت عجب ہے۔ لیکن اس بچے پہ معاملے پہ واپس جاتے ہیں، یہ نصرت کچھ آپ بولیں اس پہ کہ یہ کیا؟ دیکھیں اس کو وی کانٹ جسٹ سے کہ یہ ہوتا ہے تو کیونکہ لوگوں میں آپ نے ان کو غصہ دلا دیا، باہر نکال دیا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی یہ چیز ہے، کسی بھی پارٹی کا ہوتا ہے، ون ڈزنٹ کیئر، بٹ ان دس کیس پی ٹی آئی کا۔ دیکھیے، ایسی موت کو تو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں پہلے آپ کی نے جو فرمایا نا وہ تعزیت کا نیا طریقہ، اس میں یہ ہے بی بی کہ جن صاحب نے وہ تعزیت کی ہے اور جن کی خاطر وہ بچہ جان سے گیا ہے، وہ سیاسی لیڈر نہیں ہے، وہ دیوتا ہے، تو دیوتاؤں کو قربانی دی جاتی ہے۔ تو بیٹا مروانے کے بعد دیوتا کو کہا جاتا ہے کہ سر میں نے بیٹا دے دیا تو دان کیجیے گا۔ یہ ایک نئی روایت ہے، اور اگر آپ یہ نہیں مانتی کہ اب ان کا جو سٹیٹس ہے وہ سیاستدان کا نہیں بلکہ دیوتا کا ہے، تو میں آپ سے گلہ ہی کر سکوں گا، جھگڑا تو نہیں کر سکتا۔ اب آ جائیے اس موقع پر۔ دیکھیے، آج کل پرابلم یہ ہے کہ میں اور آپ جس قسم کی صحافت ہم چاروں نے تقریباً جس میں ہم ٹرین ہوئے ہیں، اس میں میں اگر اسپاٹ پر موجود ہوں
تو میں جو فائل کر رہا ہوں یا اپنے ہیڈ کوارٹر کو دے رہا ہوں تو وہاں پہ چھلنیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک. ابصار سے زیادہ کون جانتا ہے کہ انہوں نے خود ان چھلنیوں کو ٹوٹتے دیکھا اور دیکھا کہ ایک ٹیلی فون پہ ٹک کر آتے تھے. یہ موصول اس کے بابا. اب یہ پرابلم یہ ہے کہ میرے موبائل پہ جو کلپ پہلے آ گئی نا تو سچ وہ ہے، خلق خدا کی اکثر. بے شک ایسے ہی ہے. اب نظر بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی کل پولیس نے زیادتی کی، جی اگر آپ کل سارے دن جو چیزیں وائرل ہوئیں. ٹھیک. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ اس وقت جو حکومت بیٹھی ہے وہ اندازہ لگاتی کہ یار آج کل ریئل ٹائم میں فاسٹ پیس ہے اور وہ کچھ کرتے، اور وہاں پہ جو اطلاعات کو دیکھ رہے ہیں عامر میر وہ خود اس بات سے نہیں، اور وہ خود اس بات سے بہت آگاہ ہیں کہ آج کل کے دور میں بالکل جو خود کیا ہو کرتے گیا. ہیں. بالکل. ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بہرحال آپ کو کچھ کلپس یہ بھی ملتی ہیں کہ آپ ڈنڈے لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک. بھائی جب آپ گھر سے ہی پہلے تیار ہو کر تھرو آؤٹ آپ کا ٹیمپو بنا ہوا ہے کہ یہ تو قلعہ ہے، عمران خان ہماری ریڈ لائن، جو بھی رستے میں آئے گا کٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. ترانہ بھی بتائیں گے انہوں نے کیا کرنا تھا. ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ اللیجڈلی پہلے انہوں نے کہا کہ وہ عدالت کے ساتھ یکجہتی کے لیے کر رہے ہیں، پھر انہوں نے اس کو سپن دی کہ یہ جی ہماری انتخابی مہم کا آغاز ہے. اب فرض کریں کہ زمان پاک سے دادا دربار تک وہ رات کے 10 بجے 12 بجے تک پہنچتے اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتے تو کل ہی وہاں پہ جو نگہبان حکومت ہے، نگران حکومت ہے، وہ کرپلڈ ہو جاتی. اور اس میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو نوجوان نسل کی نمائندہ جماعت کی صدارت کے لیے جن صاحب کو نوجوان ترین جو یعنی قیادت دی گئی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب، جب یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری دبئی سے آئے تھے. ایک مرتبہ پہلے جب وہ سندھ گئے تھے تو سندھ میں جب ان کا جلوس ہوا تو ارباب رحیم صاحب کا ٹیلی فون، جو ان دنوں وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے، سینئر ترین افسر نہیں سنتے تھے کہ چھٹی ہو گئی. ٹھیک. جب وہ ہو گیا تو چودھری شجاعت اور پرویز الہی دونوں جنرل مشرف کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ جی اگر آصف زرداری صاحب کو بھی ہم نے لاہور میں اس طرح اترنے دیا تو پھر ساڑھی چھٹی ہے. لہٰذا انہوں نے کہا جی جو مرضی کرو، اور وہی ہوا. ایئرپورٹ پر جیسے ہی آصف زرداری صاحب کا طیارہ لینڈ ہوتا ہے تو اندر گھس کے انہوں نے صحافیوں سمیت کٹ لگا کے اور آرام سے سب کو ٹھیک کر دیا. کل کچھ اس طرح کی صورتحال تھی، اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال لاہور کو آج کے وزیر اعظم ہی کہتے ہیں کہ جی سیفسٹ سٹی بیکاز آف کیمراز. ٹھیک ہے نا. تو نکالیں. اچھا انہی کیمروں کی وجہ سے رانا ثناء اللہ بچے. ٹھیک. کہ جی منشیات نہیں. ہاں بالکل. اور جن صاحب نے وہ سسٹم چیک کیا تھا، سیٹ کیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ میں یہ کہنے سے انکاری کر رہا ہوں کہ اس وقت یعنی وہ کیمرے کام نہیں کر رہے تھے، وہ آج کل آئی جی اسلام آباد. ٹھیک ہے نا بات. تو کیا اب ہمارے ملک میں ایسا ادارہ بھی نہیں رہا کہ جو اتنے سیف سسٹم کے ہوتے ہوئے یہ کہے کہ جناب یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے. بچے اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر انارکی اور کیا ہوتی ہے؟ پھر ساڈے تے نہ رہنا، اللہ تے ہی ہے، اللہ پہ رہنا، وہ اپنے آپ کو. جی بتی کنکلوڈنگ کامنٹس. جی میرے خیال میں نصرت جاوید صاحب نے جو سوال اٹھایا کہ کیا اب کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں رہا، تو یہ اداروں کی جو ہم نے کفن دفن کیا ہے یہ پچھلے 6 سال کے دوران ہوا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ چاہے نواز شریف ہوں، چاہے شاہد خاقان ہوں، چاہے نگران جو بھی وزیر اعظم تھے نام بھی نہیں یاد، چاہے عمران خان ہوں، ان سب نے اپنے وقت میں اداروں کو بے اختیار کیا ہے.
چاہے ایپیکس کمیٹیوں کے ذریعے، چاہے جوائنٹ انویسٹیگیشن جو نام نہاد جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے، پولیس کو، انٹیلیجنس بیورو کو کرپشن کے پیچھے عمران خان نے لگایا. تو یہ سارے اداروں کو تباہ کرنے میں یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں. اور آج بھی شہباز شریف کی اگر حکومت کو ہم دیکھیں تو جب مریم نواز کہتی ہیں جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہو، تو وزیر داخلہ کہتے ہیں وہ ہم نے تو نہیں کرنا، وزیر قانون کہتے ہیں میں نے تو قانون پڑھا ہی نہیں ہے. تو ان لوگوں کا جب اس قسم کے لوگ حکومت میں ہوں گے تو پھر ہماری پولیس کو، اگر میں سمجھتا ہوں 4 ڈائمنشنل ویڈیو بھی مل جائے نا اس بچے کے قتل کی، تو تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ کیمرے کام نہیں کر رہے تھے. دیکھیں اسلام آباد کے اندر کیا ہوتا رہا ہے، ان کیمروں کے ساتھ آپ کو نہیں اٹھایا تھا دوپہر میرے علاوہ کو؟ آپ دیکھیں سلیم شہزاد یہاں سے اٹھایا گیا، ایک پولیس کے پی کے پولیس کا افسر داوڑ جو ہے ایس پی داوڑ وہ اٹھائے گئے اور پھر باڈی ان کی ملی. تو ادارے جب اس طرح ابصار کا واقعہ ہوا، ابصار کا جو واقعہ ہوا، دیکھیں تو بات یہ ہے کہ جب ہماری اسد کو جو جب سیاسی قیادت ہماری ایسی ہوگی تو پھر غیر آئینی اقدامات بھی ہوں گے اور اداروں کو جرم ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آئے گا. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین آپ سن لی یہ تمام باتیں کہ ہم جو کہہ رہے تھے پروگرام کے شروع میں، پیچیدگی ہے اور بھی زیادہ پیچیدہ ہے اور چیلنج جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پروسیس اور اداروں کے بغیر تو کچھ کام نہیں ہونے لگا. جتنی نعرہ بازی جو بھی کر لے we still will have more and more problems. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.